ہمارے کچھ اراکین قومی اسمبلی کو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں، انہیں لائیو تھریٹ دیے گئے ہیں۔ یہ 15 دن سے یہ سلسلہ جاری تھا جس میں ہماری کچھ معزز اراکین کو قبروں کی تصاویر بھیجی جاتی ہیں اور کچھ کو کال آتی ہے مجھ سمیت کہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ بھائی جان قبر میں جانا ہے، قبر میں ہم نے بھی جانا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبر میں آپ نے بھی جانا ہے۔ ہم سے کو برا کر کے جائیں گے تو ایک تو برا کرتے وقت بھی 2-4 ہم ساتھ لے کے جائیں گے، اور اگر ہمارے پچھلے اتنے تگڑے ہوئے تو آپ کو بھی پھر اسی طریقے سے قبر میں بھیجیں گے۔ یہ ویسے نہیں ہونا ہے صاحب کہ سانو مارو تو بھول جاؤ، یہ ویسے نہیں ہوگا۔ تو یہ لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں، ہم نے یہ پہلے تذکرہ کیا، ہم اس کے اوپر ایوان کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ مختلف اراکین کو لائیو تھریٹس دیے جا رہے ہیں، ان کو قبروں کی تصاویر بنا کر بھیجی جاتی ہیں۔ جو مسلمان ہے اس کو تو پتہ ہے اس نے قبر میں جانا ہے، وہ قبر سے ڈرتا نہیں ہے۔ آپ میں شاید کو قبر کا خوف ہے، تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اور ہم نے قبر میں جانا کیسے ہے۔ دیکھیں ہم سب نے حرف ہوتا ہے، حرف وعدہ ہوتا ہے۔ ہم سے بار بار یہ حرف لیا گیا ہے کہ ان کے پاکستان کی ہم حفاظت کریں گے۔ ابھی حفاظت ہمارے پاس افواج کہاں ہے؟ ہمارے فوجی بھائی ان کا حلف شروع وہ حرف اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کی دفاع کے لیے قربانی دوں گا، لیکن میں سیاست میں حصہ نہیں ہوں۔ بس یہ مہربانی کہ اس حرف کے دائرے میں رہیں، ہم لکھ کے دیں گے، ہم لکھ کے دیں گے۔ جس طرح مولانا صاحب نے کہا جمہوری پاکستان جس میں عوام ہے، ہمارے کسانوں کی کیا حالت ہے۔ یہاں معافی چاہتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ زیادہ صحت مند اور پیٹو ہیں جو کام نہیں کرتے، اور جو کام کرتے ہیں وہ دن بدن بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے ساتھی مشورہ نہیں کیا، ہمارے ایسے قوانین بننے چاہیے کہ زمیندار پہ یہ قانونی طور پہ لاگو ہو کہ غریب کسان کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری تیری۔ وہ بوتا ہے، وہ لڑتا ہے، لیکن اس کو پیٹ پر کھانا نہیں ملتا۔ کہاں جائے گا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پانی ٹھیک ہے تو اقبال نے اس اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار کو جلا دو، ہلا دو، جس کھیت سے دیکھان کو میسر رہو روزی، اس کھیت کے خوش گندم کو جلا دو۔ ہم پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانا چاہتے ہیں، بھلے ہم نہ ہو پارلیمنٹ میں، لیکن خدا کے لیے اس کو رحم کریں، پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں۔ 20 کروڑ 25 کروڑ انسانوں کا ہاتھ کوئی نہیں مروڑ سکتا۔ 2 جرنیلوں، 2 شہباز، 1 محمود، 1 عمر، ایک ہاتھ مروڑنا، ان کو ڈرانا، ان کو کسی اس میں لانا آسان کام ہوگا۔ شیر ہم ہر آدمی کو پاکستان کے لوگ، میں ایمانداری سے زندگی میں کبھی نہیں میں جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہوں۔ جمہوری پاکستان جس میں فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو، جس میں فرقے کا فرقے پہ ظلم نہ ہو، جس میں کسی قوم کی قوم پہ ظلم نہ ہو، اور لوگوں کو ان نعمتوں پہ آئینی گارنٹی ہو، یہ پاکستان قیامت تک چلے گا اور بہترین ملک چلے گا۔ اس کی بنیادی یہ ہے، قرآن کریم بھی کہتا ہے، ہم سب مسلمان بھی ہیں، دنیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے اعدلوا واقیموا التقویٰ، ہم عدل کے ساتھ ہیں، پلیز عدل کرو بس۔ جانتے ہیں کہ وہاں پر بارڈر ایریا ہے، کچھ لوگ وہاں پر لوگ رہتے ایسے ہیں کہ ان کے زمینیں ادھر ہیں، گھر ادھر ہیں، رشتہ داری ہیں، ان کا آنا جانا سال صدیوں سے ایسے رہا ہے۔ اور پہلے بھی تھا کہ وہ لوگ آتے جاتے تھے، لیکن ابھی کیا ہوا کہ وہاں جناب کا پاسپورٹ بنائے ہیں، اور پاسپورٹ کے ذریعے ادھر آئے جائیں، روزانہ 10 دفعہ آنا جانا ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا روزگار بھی اسی چیز سے لگا ہوا تھا۔ لیکن ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا، ایک ایسا فیصلہ، دیکھیں ایران اور پاکستان کے بارے سے بلوچوں کا جو بارڈر لگتا ہے تو وہاں پر ایک پیپر بن جاتا ہے، اس کے ذریعے آتے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کئی مہینوں سے سراپا احتجاج ہیں اور سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ اندھے بہرے حکمرانوں کا ملک بن گیا ہوا ہے، ہمارے پر گونگے لوگ مسلط ہیں، بہرے اور اندھے، جو نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ سننے کی اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے میں وعدہ کر گیا تھا کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ کی مظلومیت کی آواز اٹھاؤں گا۔ چمن کے لوگ مظلوم ہیں، ویسے بھی بلوچستان سارا مظلوم ہے، اور چمن کے لوگ مظلوم ہیں، سراپا احتجاج ہیں، کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
بارش میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لہذا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور میری میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کی مظلومیت کی آواز کو اٹھائیں، ان کے مطالبات جائز ہیں، قانونی ہیں، اور کیا اسے کہتے ہیں کہ انسانی ہیں، انسانی بنیادیں بھی اس کی موجود ہیں، لہذا ان کا مسائل حل ہونے چاہیے۔ اور میڈیا کے دوست بھی ان مظلوموں کی آواز کو بلند کریں تاکہ وہ احساس کریں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارا درد محسوس کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں اور ہماری کوئی سنتا نہیں ہے۔